اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی سیرت کی روشنی میں تربیت اولاد، حصہ دوم آخری، روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، بدھ 25 اکتوبر 2023۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک قول ہے کہ میں بچہ تھا، جوان ہوا، اب بوڑھا ہو گیا ہوں۔ میں نے متقی کو کبھی ایسی حالت میں نہیں دیکھا کہ اسے رزق کی مار ہو اور نہ اس کی اولاد کو ٹکڑے مانگتے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ تو کئی پشت تک رعایت رکھتا ہے، پس خود نیک بنو اور اپنی اولاد کے لیے ایک عمدہ نمونہ نیکی اور تقوی کا ہو جاؤ، اور اس کو متقی اور دیندار بنانے کے لیے سعی اور دعا کرو۔ جس قدر کوشش تم ان کے لیے مال جمع کرنے کی کرتے ہو، اسی قدر کوشش اس امر میں کرو۔ ملفوظات جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 320۔ حضور نے 1905 میں ہائی اسکول قادیان جاری فرمایا اور فرمایا، ہماری غرض مدرسہ کے اجراء سے محض یہ ہے کہ دین کو دنیا پر مقدم کیا جاوے۔ مروجہ تعلیم کو اس لیے ساتھ رکھا ہے کہ یہ علوم خادم دین ہوں۔ ہماری یہ غرض نہیں کہ FA یا BA پاس کر کے دنیا کی تلاش میں مارے پھرے۔ ہمارے پیش نظر تو یہ امر ہے کہ ایسے لوگ خدمت دین کے لیے زندگی بسر کریں، اور اسی لیے مدرسہ کو ضروری سمجھتا ہوں کہ شاید دینی خدمت کے لیے کام آ سکے۔ ملفوظات جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 109۔ اسی رعایت سے حضور نے مدرسہ کا نام تعلیم الاسلام رکھا تاکہ یہ نسب العین ہمیشہ اساتذہ اور طلبہ کے سامنے رہے۔ حضرت صاحبزادہ مرزا مبارک احمد کی وفات پر فرمایا، ہم نے تو اپنی اولاد وغیرہ کا پہلے ہی سے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ یہ سب خدا تعالیٰ کا مال ہے اور ہمارا اس میں کچھ تعلق نہیں، اور ہم بھی خدا تعالیٰ کا مال ہیں۔ جنہوں نے پہلے ہی سے فیصلہ کیا ہوتا ہے ان کو غم نہیں ہوا کرتا۔ نیز اس موقع پر یہ بھی فرمایا، ان اللہ مع المتقین، کہ جب متقی کو خدا تعالیٰ کی معیت حاصل ہے تو پھر اسے کس بات کا غم و اندو ہو سکتا ہے۔ فرمایا، اولاد کو مہمان سمجھنا چاہیے، اس کی خاطرداری کرنی چاہیے، اس کی دلجوئی کرنی چاہیے، مگر خدا تعالیٰ پر کسی کو مقدم نہیں کرنا چاہیے۔ اولاد کیا بنا سکتی ہے؟ خدا کی رضا ضروری ہے۔ ملفوظات جلد 10 صفحہ نمبر 77۔ رشتہ داروں میں باہمی محبت اور سلوک کے متعلق ایک روایت بڑی رکت انگیز ہے۔ ایک شخص حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا۔ باپ نے حضور سے عرض کیا کہ میں تنگ حال رہتا ہوں اور میرا بیٹا میری خبر گیری نہیں کرتا۔ حضور نے اس وقت قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ فرمایا کہ اگر باپ قابل امداد ہو تو اس کی امداد اسے مسکین سمجھ کر ہی کر دے۔ اس طرح اگر بیٹا قابل امداد ہو، باپ اسے یتیم سمجھ کر ہی اس کی مدد کر دے۔ شوہر اگر بیوی سے نیک سلوک نہیں کرتا تو بیوی اسیر کے حکم میں شامل ہے، اسے اسیر سمجھ کر ہی اس کی مدد کرے۔ حضور کی اس تقریر کا اس تحصیلدار پر ایسا اثر ہوا کہ حضور کے سامنے اس نے عہد کیا کہ وہ اپنی تنخواہ آئندہ اپنے باپ کے ہاتھ میں دے دیا کرے گا، اس میں سے باپ جس قدر چاہے اس کے خرچ کے لیے دے دے۔ اور بعد میں معلوم ہوا کہ وہ شخص اپنے عہد کے مطابق عمل کرتا رہا۔ اس سے ظاہر ہے کہ گوش زدہ اثر دارت اور نصیحت اکثر کارگر ہوتی ہے۔ یہ روایت کئی لحاظ سے سبق آموز اور قابل توجہ ہے۔ اپنی وفات سے 10 روز پیشتر 15 مئی 1908 کو جو نصیحت حضور نے فرمائی وہ ہمیشہ یاد رکھنے کے قابل ہے۔ فرمایا، حدیث ہے کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ میں پہلے مردوں کا ذکر کرتا ہوں کہ قبل اس کے جو اسلام کی حقیقت معلوم ہو اور اس کی خوبیاں معلوم ہوں، پہلے ان علوم کی طرف مشغول ہو جانا سخت خطرناک ہے۔ چھوٹے بچوں کو جب دین سے بالکل آگاہ نہ کیا جائے اور صرف مدرسہ کی تعلیم دی جائے تو وہی باتیں ان کے بدن میں شیر مادر کی طرح رچ جائیں گی۔ پھر سوائے اس کے اور کیا ہے کہ وہ اسلام سے پھر جائیں۔ عیسائی تو بہت کم ہوں
کیونکہ تثلیث اور کفارہ ایک انسان کو خدا ماننے کا عقیدہ ہی کچھ ایسا لغو ہے کہ اسے کوئی عقیل و فہیم قبول نہیں کر سکتا۔ البتہ داہریہ ہو جانے کا بہت خطرہ ہے۔ بس ضرور ہے کہ پہلے روز ساتھ ساتھ روحانی فلسفہ پڑھایا جاوے۔ جب آج کل کی تعلیم نے مردوں پر مذہب کے لحاظ سے اچھا اثر نہیں کیا تو پھر عورتوں پر کیا توقع ہے؟ ہم تعلیم میں نسواں کے مخالف نہیں، بلکہ ہم نے تو ایک اسکول بھی کھول رکھا ہے، مگر یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ پہلے دین کا قلعہ محفوظ کیا جائے تا بیرونی باطل تاثرات سے محفوظ رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو سوا سبیل توبہ، تقوی و طہارت کی توفیق دے۔ ملفوظات جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 637۔ مندرجہ بالا حوالے کی روشنی میں دینی فلسفہ اور دین سے آگاہی حضرت مسیح موعود کی کتب میں بدرجہ کمال درج ہے، اور چاہیے کہ اسکول اور کالج کی تعلیم کے ساتھ ساتھ حضور کی کتابوں کا مطالعہ جاری رکھا جائے، اور والدین اس بات کی کڑی نگرانی کریں کہ ان کا بچہ علاوہ اپنے مقررہ تعلیمی نصاب کے ہر روز حضرت مسیح موعود کی کسی کتاب کا مطالعہ بھی کرتا رہے۔ ان کتابوں میں علم و حکمت کے دریا بہتے ہیں، اور ان کا مطالعہ کونوا مع الصادقین کا جلوہ گاہ ہے۔ خاکسار کا تجربہ ہے کہ جن طالب علموں نے اپنے اسکول اور کالج کی تعلیم کے زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کا مطالعہ بھی کیا، وہ دنیاوی لحاظ سے بھی اعلیٰ مدارج پر پہنچے، اور دینی لحاظ سے بھی مغربی فلسفیوں کی زد سے الحاد و اشتراکیت اور دہریت کے اثرات سے محفوظ رہے، اور ان کی زندگی نور علی نور بنی۔ اے کہ خواندی حکمت یونانیہ، حکمت ایمانیہ راہم بخاں، الفضل یکم سلو 1384 بحوالہ مضامین مظہر صفحہ نمبر 22 تا 32۔ سیرت احمد محترم شیخ محمد احمد مظہر صاحب رحمہ اللہ، مرسلہ صفیہ چیمہ، فرینکفرٹ، جرمنی۔